ٹوڈے our topic is جہاد کی اقسام. آج ہم جہاد کی اقسام پڑھیں گے. تو جہاد کو مسلسل عمل سے تعبیر کیا گیا ہے. شریعت اسلامی کی روح سے اس کی اقسام 5 اقسام ہیں. جہاد کی اقسام کتنے ہیں؟ 5. نمبر فرسٹ جہاد بالعلم، نوٹ کرتے جائیں، جہاد بالعلم. سیکنڈ نمبر ہے ہمارے پاس جہاد بالمال. تھرڈ نمبر ہے جہاد بالعمل. سیکنڈ جہاد بالمال، مال کے ذریعے جہاد کرنا. تھرڈ نمبر ہے جہاد بالعمل، عمل کے ذریعے جہاد کرنا. نمبر فورتھ ہے جہاد بالنفس. اور نمبر 5 ہے جہاد بالقتال. جہاد بالعلم، نمبر فرسٹ جو جہاد بالعلم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ جہاد ہے جس کے ذریعے قرآن و سنت پر مبنی احکامات کا علم پھیلایا جاتا ہے تاکہ کفر و جہالت کے اندھیرے ختم ہو اور دنیا رشد و ہدایت کے نور سے معمور ہو جائے. جہاد بالعلم سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن و سنت پر مبنی جو احکامات ہوتے ہیں، علم کے ذریعے جہاد کرنا. تو علم کے ذریعے جہاد سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کے درس کو عام کریں، قرآن کے علوم کو عام کریں. مطلب تمام لوگوں کو آپ قرآن کی علوم پہنچا دیں. تو اگر تمام لوگوں کو آپ قرآن کے علوم پہنچاتے ہیں تو یہ جہاد بالعلم ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ، لوگوں کو قرآن اور سنت کے جو مبنی احکامات ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، مطلب لوگوں کی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق بنانا. تو یہ آپ نے ان کو علم ان کو پہنچا دیا. علم کے ذریعے، علم کے جو شریعت کے اصول ہیں، شریعت پر مبنی جو احکامات ہیں، آپ نے ان کو پھیلا دیا. تو یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ تاکہ دنیا سے جو کفر و جہالت کے اندھیرے ہیں وہ ختم ہو جائیں. لوگ کفر کرتے ہیں تو آپ ان کو اسلام پہنچا دے، قرآن کی تعلیمات ان کو پہنچا دے، حدیث کی تعلیمات ان کو پہنچا دے. لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگ گمراہی کے اندھیرے میں ہوں، آپ ان کو علم پہنچا دیں اور وہ کیا ہو جائیں؟ رشد اور ہدایت سے وہ لوگ اسلام پہ آ جائے، ہدایت سے، روشنی سے وہ لوگ آشنا ہو جائے، اسلام سے آشنا ہو جائے، اسلام قبول کریں. تو اسی لیے سب سے پہلے نمبر پر جو ہے جہاد بالعلم، اور یہ بہت عام ہے ہر جگہ پر، اس پہ کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے. آپ کافر کے ممالک میں بھی جہاد بالعلم کر سکتے ہیں. وہاں پہ جائیں، ویزا لے لیں، اور وہاں پہ آپ لوگ علم کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ بین الاقوامی جو معاہدہ ہے اس کے ذریعے ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگوں کو دوسرے ممالک میں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا اجازت ہے. تو آپ بالعلم، جہاد بالعلم ہر جگہ کر سکتے ہیں. علم کے ذریعے آپ لوگوں کو علم پہنچا دیں، قرآن اور سنت کے احکامات پہنچا دیں اور ان لوگوں کو اسلام پر آمادہ کریں. سیکنڈ نمبر ہمارے پاس ہے جہاد بالعلم. جہاد بالمال. جہاد بالمال سے مراد کیا ہے؟ جہاد بالمال سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے مال کو، جو آپ کے پاس مال موجود ہے، تو آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کی راہ میں آپ کیا کریں؟ اپنے مال کو خرچ کریں. تو اپنے مال کے ذریعے آپ جہاد کر سکتے ہیں. اس کی بہت سی صورتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمائے ہیں، الذین ينفقون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے بار بار مسلمانوں سے مطالبہ بھی کیا ہے، نیک لوگوں سے اللہ نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے، یہ بھی ایک قسم کی جہاد ہے. اسی وجہ سے کہ آپ اپنے مال کو لگا لیں گے دین کی اشاعت میں. فار ایگزامپل کہیں پہ اسلام کے لیے کوئی مدرسہ بن رہی ہے، مسجد بن رہی ہے، اسلام کا قلعہ بن رہے ہیں، یا آپ لوگ جہاد کے لیے اسلحہ بنا رہے ہیں، مجاہدین کے لیے مدد کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں مسلمانوں کی مدد آپ کر سکتے ہیں اپنے مال کے ذریعے. اپنے مال کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جہاد بالمال کر سکتے ہیں. تھرڈ ہمارے پاس ہے جہاد بالعمل. جہاد بالعمل کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. کس طرح ہماری زندگی سے؟ اس جہاد میں قول کی بجائے بندہ قول کرے، قول اور گفتار، قول کی بجائے عمل اور گفتار کی بجائے کردار کی قوت پر زور دیا جاتا ہے. اور اسی قوت سے معاشرے میں انقلاب برپا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ آپ قول، ایک تو ہم باتیں کرتے ہیں کہ باتوں کو چھوڑ کر آپ لوگ عمل کریں. باتیں تو کرتے ہیں لیکن باتوں کی بجائے عمل کی ضرورت ہے کہ ہم عمل کریں. دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے اصول ہمارے لیے، اسلامی اصول بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور شریعت میں اسلامی اصولوں کی
پوری زندگی موجود ہے. اب یہ کب ہمیں فائدہ دے گا؟ فائدہ تب دے گا جب ہم اس پر عمل کریں. دیکھیں نا، یہی قرآن تھی، یہی احادیث مبارک تھے، اور یہی شریعت صحابہ کرام کی زندگی میں موجود تھی. انہوں نے اسی قرآن پر عمل کیا. ہم جیسے لوگوں کی طرح وہ لوگ قولوں سے، باتوں کے ذریعے سے وہ مطلب لوگوں کو رائب نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو رائب کرتے تھے. اسی طرح وہ گفتار کی بات نہیں کرتے تھے کہ گفتار کے ذریعے لوگوں کو مائل کرتے تھے، بلکہ وہ کردار کے غازی تھے. کیا تھے؟ کردار کے غازی. مطلب انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے دنیا کو دکھلا دیا. اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو کیا کر دیا؟ لوگوں کو یہ ثابت کرا دیا کہ ہم باتوں والے نہیں ہیں بلکہ ہم عمل والے لوگ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود انہوں نے بھی اپنے عمل کے ذریعے تمام کفار مشرکین ان لوگوں کو یہ بات ثابت کرا دی، بلکہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور یہ بھی ایک عمل ہے کہ آپ لوگ دیکھیں نا، شریعت میں آپ لوگ اگر یہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ تلوار سے پھیلا ہے، تو شریعت اور اسلام یہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ یہ کردار سے پھیلا ہے، مسلمانوں کے اچھے اعمال، اچھے اخلاق سے یہ پھیلا ہے. تو اس جہاد میں، جہاد بالعمل، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. عمل کے ذریعے لوگوں کو رائب کرتے ہیں. جس طرح میں آپ لوگوں کو ایک سمپل مثال دے رہا ہوں. فار ایگزامپل جو یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ، کینیڈا، فرانس، جاپان، وہاں پہ تبلیغ پہ پابندی ہے. آپ لوگوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو تبلیغی حضرات علماء وہاں پہ جاتے ہیں، دورے کرتے ہیں، تو یہ وہاں پہ لوگوں کو جس طرح یہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، یہ وہاں پہ لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو کردار بتاتے ہیں. عمل کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ لباس، اچھے لباس، شریعت کے مطابق، شریعت کی جو لباس مقرر کی ہے، اچھے کپڑے، صاف ستھرے، صحیح سنت کے مطابق، داڑھی بنا کر، ٹوپی پگڑی پہن کر، اسات میں لے کر وہ گھومتے پھرتے ہیں. کبھی راستوں پہ چلتے ہیں، کبھی سڑکوں پر، کبھی بازاروں میں. وہ لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، بس صرف ان کو ایک حلیہ دکھایا جا رہا ہے. تو وہ لوگ اس کو دیکھ کر ان کے عمل سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ متاثر ہوتے ہیں. اور وہ لوگ پھر خود پوچھتے ہیں آپ لوگ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کون سے عمل. اس کی ایک مختصر مثال میں آپ کو دیتا ہوں. افریقہ کے ایک ملک ہے، اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کرام تشریف لائے. یہ انجینئر پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات فقیر میں لکھا ہے. تو مسلمانوں کی عمل کی باتوں کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے عمل سے کیا کام کیا ہے. باتوں کی بجائے اگر ہم عمل کریں تو عمل سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. تو دو صحابہ کرام تھے، وہ افریقہ کے ایک ملک میں تشریف لائے. اب یہاں آ کر ہر ایک نے اپنی کاروبار کرنی ہوتی ہے، محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے. تو وہاں پر آ کر حضرت جی فرماتے ہیں کہ انہوں نے دکانداری شروع کی. جو دو صحابہ کرام تھے انہوں نے دکانداری شروع کی. اب انہوں نے جب دکانداری شروع کی تو اپنی ضرورت کے لیے وہ لوگ پیسے کمانے شروع کر دیے. لوگ آتے تھے. تو یہ دو صحابہ کرام جب نماز کا وقت ہوتا، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے، یہ دکان بند کر کے مسجد کے لیے تشریف لے جاتے، اور پھر نماز وغیرہ پڑھ کر فارغ ہو کر پھر دکان میں آتے. اسی طریقے سے لوگوں سے وہ دھوکہ نہیں کرتے تھے، کسی بھی قسم کی دھوکہ لوگوں سے نہیں کرتے تھے. جو چیز خراب ہوتی تھی وہ ان کو نہیں دے. لوگ مانتے بھی تھے، یہ ان کو نہیں دیتے تھے کہ نہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ خراب ہے. مطلب وہ عمل ان کا ایسا ٹھیک تھا کہ لوگ ان کی دیوانے ہوتے چلے گئے، اور سارے علاقے سے، سارے ملک سے لوگ ان سے سودا لینے کے لیے آتے تھے. لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ دیکھیں نا، آپ لوگوں کے سامنے قطاریں ہوتی ہیں لیکن آپ دکان بند کر کے مسجد تشریف لے جاتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ کسی سے دھوکہ نہیں کرتے، آپ غلط مال کسی پہ فروخت نہیں کرتے. یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کون سے بزنس مین سے، کون سے جگہ سے، کون سی کتاب سے آپ لوگوں نے پڑھی ہے؟ تو وہ سمپل ان کو جواب دیتے کہ جی یہ تو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے. تو وہ لوگ پھر پوچھتے کہ قرآن کیا ہے؟ تو ان کو وہ بتا دے کہ یہ اللہ کا آخری کلام ہے، ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لائے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی. وہ کہتے ہیں اچھا آپ کا پیغمبر کون ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا تعلیمات ہے. تو اسی طریقے سے ان سے تعارف ہوتی. تو لوگ ان کے عمل سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے جاتے تھے. حتیٰ علماء نے لکھا ہے کہ پورا افریقہ کا جو ملک تھا وہ دو صحابہ کرام کی اچھی دکانداری کے، وہ شریعت کے مطابق دکانداری کرتے تھے، تو دکانداری کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے. اب دیکھیں نا، عمل کی طاقت دیکھیں کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کر کے عمل کرتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق کماتے ہیں. تو اگر عمل ان کا ٹھیک ہو تو یہ بھی جہاد بالعمل ہے کہ آپ کے عمل کے ذریعے کوئی بندہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اسلام قبول کرے، مسلمان ہو جائے، تو یہ بھی جہاد بالعمل ہے. اس کے بعد ہے چوتھی نمبر پر جہاد بالنفس.
جہاد بن نفس بند مومن کے لیے نفسانی خواہشات سے مسلسل اور صبر آزما جنگ کا نام ہے۔ یہ وہ مسلسل عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے پر محیط ہے۔ جہاد بن نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اور یہ سب سے بڑی بہادری ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں۔ کل بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دیکھیں نا، اللہ کے راستے میں لڑنا یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، اس کی انتہائی زیادہ فضائل ہیں، لیکن اگر ایک بندے کی اپنے جہاد بن نفس نہیں ہے، اپنے نفس پر اس کا کنٹرول نہیں ہے، اپنے نفس پر اس کا کنٹرول نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو جو جہاد وہ بندہ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر بندہ اسی طریقے سے اگر کسی بندے میں اگر ایک بندہ ہے اور اس بندے میں وہ بندہ فار ایگزامپل اپنے نفس کی اس نے اصلاح نہیں کیے، وہ جہاد میں جاتا ہے، اس لیے جاتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ یہ بہادر ہے، یہ تو بڑے شجاع بندہ ہے، تو اس کی ساری اجر ضائع ہو گئی۔ یا اس لیے چلا گیا کہ خدا نخواستہ مجھے مال ملے گا، ہمیں غنیمت ملے گی، یا اس لیے کہ مجھے تمغے ملیں گے، یا اس لیے کہ ہمیں عزت ملے گی، ہمیں یہ ملے گی وہ ملے گی، تو یہ تمام چیزیں یہ جہاد بن نفس اس سے پہلے ضروری ہیں۔ اس سے پہلے جہاد بن نفس ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ جب نفس کی اصلاح ہو جائے تو پھر شہیدت کے مرتبے کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید اللہ کی راہ میں شہادت کے مرتبے تک پہنچتا ہے تو اس کی خون کا قطرہ وہ زمین تک نہیں پہنچتا کہ اللہ نے اس کی بخشش کی ہوتی ہے۔ اتنی بڑی فضائل ہے اس کی، لیکن اس صورت میں ہے کہ جب بندہ اپنی اصلاح کرا لیتا ہے۔ تو یہ وہ مسلسل عمل ہے، جہاد بن نفس مسلسل عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے پر ہر لمحہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں وہ کیا ہوتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے۔ چونکہ آج آپ کا ساتھی بیٹا ہے تو میرا سارا توجہ ان کی طرف ہے، تو آپ لوگ یہ مائنڈ نہ کریں کہ ہمیں توجہ نہیں دیتا۔ اصل میں آپ کا ساتھی اگر کوئی کلاس میں بیٹھا ہو تو پھر کلاس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ آن لائن کلاس میں اور لائیو کلاس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آج مجھے کلاس مزہ دیتی ہے کیونکہ کوئی سامنے بیٹھا ہے، اور تو ہم موبائل کو بتاتے ہیں تو پتہ نہیں موبائل کو سمجھ آتی ہے ہماری یا نہیں آتی۔ بہرحال تو آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جہاد بن نفس، اپنے نفس کے ساتھ خواہشات کو ختم کرنا، تو یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جہاد سے تشریف لائے، جہاد سے کافروں سے جہاد کے بعد تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف ہم آ گئے۔ مطلب کیا تھا کہ وہ تو کافروں سے لڑنا وہ تو ایک چھوٹا سا جہاد تھا، اب ہم بڑے جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی طرف آ گئے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی فضیلت نہیں ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ قرآن میں حدیث مبارکہ میں بہت بڑی فضائل ان کی ذکر ہے، حتیٰ کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو ان کو مردہ بھی نہیں کہیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے لیکن آپ کو شعور نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ، وہ لوگ جو شہید ہیں وہ خوش ہیں جو اللہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں، ان کو رزق ملتی ہے، قبر میں ان کو رزق ملتی ہے، اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے ان کو ملتی ہے وہ لوگ اس پر خوشی مناتے ہیں، وہ لوگ اس پر خوش ہیں۔ تو جہاد بن نفس، جو ہمارا جہاد بن نفس ہے، تو جہاد بن نفس یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ پھر جہاد بن نفس میں آپ کو جس طرح میں نے بتا دیا، جہاد بن نفس کو جہاد اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر نفس کی اصلاح ہوئی ہو، آپ کی نفس ٹھیک ہو، تو آپ جہاد بھی کر سکتے ہیں، آپ جہاد بالمال بھی کر سکتے ہیں، آپ جہاد بالعمل بھی کر سکتے ہیں، اور آپ جہاد بالقتال بھی کر سکتے ہیں۔ تمام قسم کی جہاد آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ بس ایک بندہ یہ کہے کہ جی بس میں تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں اور بس جہاد اکبر کر رہا ہوں، میں اللہ کے راستے میں نہیں، یہ اصل میں مرتبے کے لحاظ سے ہیں، اصلاح کے لحاظ سے ہیں، ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ ایک موٹر سائیکل پر کہیں پہ سفر کر رہے ہیں یا ایک گاڑی ہے آپ کے پاس،
اب گاڑی پہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، لیکن ٹریولنگ آپ تب کریں گے جب آپ کی گاڑی ٹھیک ہو، ٹیوننگ کی ہو، اس میں آئل وغیرہ اور اس کے پرزے کام کر رہے ہو۔ اگر اس کے پرزے وغیرہ کام نہ کر رہے ہو تو آپ کسی طریقے سے وہ جرنی کمپلیٹ کریں گے نہیں کر سکیں گے، آپ راستے میں ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ کریں گے یا کوئی اور پرابلم آپ کو پیش آ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی گاڑی کو ٹھیک کرنا ہے، تو اگر گاڑی ٹھیک ہوگی تو تھوڑا سفر بھی آپ کریں گے تو آپ کی وہ سفر آرام دہ ہوگی۔ تو جہاد اکبر اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی نفس کی اصلاح ہو جائے تو پھر تمام کامیں آپ کے لیے آسان ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جہاد اکبر کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین اور کفار کے خلاف لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مشرکین اور کفار کے خلاف لڑنا یہ بھی جہاد اکبر ہے۔ اب ادھر بھی جہاد اکبر فرمایا، یہاں بھی جہاد اکبر، مراد کیا لیں گے سمجھ لیں اس پر۔ دیکھیں بعض جگہ پر ایسے حدیث آتے ہیں کہ ایک حدیث، دونوں احادیث کا مطلب ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف اب ہم کوچ کر گئے کہ اب ہم نفس کے خلاف جہاد کریں گے، تو یہاں پر نفس کی جہاد کو جہاد اکبر کہا۔ دوسری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جی جہاد اکبر کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اکبر کفار اور مشرکین کے خلاف لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو اب دونوں میں تطبیق کس طرح کریں گے، اب کس طرح اس میں موازنہ کریں گے؟ دیکھیں محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں جہاد اکبر کفار کے خلاف لڑنا یہی جہاد اکبر ہے، مشرکین کے خلاف لڑنا تلوار سے اور بندوق سے اور ان کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نفس کے خلاف، وہ اس صورت میں فرمایا ہے کہ جب آپ کی نفس اور آپ کی نفس کی اصلاح نہیں ہوا ہے، آپ کی نفس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے۔ تو جب آپ کی نفس کی اصلاح ہو جائے اور آپ کی نفس مطمئن ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ جو کفار کے ساتھ لڑائی کریں گے تو جہاد اکبر یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر بعض اوقات مواقع کے لحاظ سے، مطلب اوقات کے لحاظ سے ایک واقعہ ایسا رونما تھا، حالات کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف توجہ فرمائی۔ تو اس وقت جب جہاد سے آپ وسلم تشریف لائے تو ہو سکتا ہے محدثین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اصلاح نفس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہو، ان کو اپنی اصلاح نفس کی ضرورت زیادہ ہو، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جہاد اکبر آپ کی اپنی نفس کی اصلاح کرنا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی کامیابی اسے حاصل ہوتی ہے دین میں، تو وہ پھر اس تکبر کرنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ نے تو چھوٹا جہاد کیا، بڑا نہیں کیا، آپ غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں۔ اب آپ لوگ کیا کریں، اب آپ لوگ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے پر آمادہ ہو جائے، شروع ہو جائیں۔ تو اسی وجہ سے ہم صرف اس کو کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر، اس کو جہاد اکبر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح وہ بھی جہاد اکبر جہاد ہیں وہ بھی، اور سب سے بہترین صورت جہاد کی وہ ہے جو کفار اور منافقین اور مشرکین کے خلاف لڑائی جھگڑے ہوتی ہے۔ تو بہرحال جہاد بالنفس میں آپ کو بتا دیں، دیکھیں شیطان براہ راست انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ دیکھیں نا انسان پر شیطان کب کسی صورت میں حملہ کرتے ہیں، کبھی اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی بس آپ کو بس کامیاب ہو گئے، آپ کو بخش دیا گیا۔ جس طرح ایک مشہور عالم کا واقعہ ہے کہ وہ جب انتہائی علیل ہو گئے، انتہائی کمزور ہو گئے، تو ان کے سامنے شیطان انسانی شکل میں بزرگوں والا حلیہ بنا کر آئے اور اس کو کہا کہ جی بس اب آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے، آپ مزید عبادت نہ کریں، اچھے انسانی شکل میں۔ تو بزرگ وہ تو تھے، تو انہوں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی، تو جب پڑھی شیطان نے پوچھ چکر ہو گیا، وہ بھاگنے لگا۔ بزرگ نے کہا میں نے تجھے پہچان لیا شیطان لعین، اللہ کے پیغمبر کو نماز معاف نہیں ہے، وہ جب ان کا آخری وقت ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز کا خیال رکھیں، نماز ادا کریں، نماز ادا کریں، نماز قائم کریں، تو ان کو معاف نہیں ہے تو مجھے کس طرح معاف ہوگی؟ تو یہ شیطان کا چال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لعین آپ دفع ہو جائے یہاں سے۔ تو جاتے جاتے شیطان نے ایک اور وار کیا، اس نے کہا بزرگ کو کہ جی میں تو ناکام ہو گیا لیکن آپ نے اپنے علم کے ذریعے خود کو مجھ سے بچا لیا۔ یہ دوسرا وار تھا کہ آپ گمراہ تو نہ کر سکا، وہ یہ کہے گا ہاں میں نے اپنے علم کے ذریعے خود کو بچا لیا۔ وہ کہتا بزرگ کہتے ہیں نہیں، میں نے اپنے علم کے ذریعے نہیں، اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ نے مجھے آپ سے بچا لیا۔ تو شیطان وار کرتا ہے انسان پر، حملہ کرتا ہے، کبھی ایک شکل میں کبھی دوسری شکل میں۔ کوئی بندہ تہجد کے لیے اٹھ جائے، بس وہ کہتا ہے کہ بس ابھی وہی کے انتظار پہ بیٹھتا ہے، کہتے ہیں کہ بس ابھی وہی آئے۔ ہمارے استاد تھے وہ یہی کہتے تھے کہ آج کل لوگ اگر تہجد کے لیے کوئی اٹھ جائے وہ کہ بس وہی کے انتظار میں بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ۔ مطلب کہ شیطان اس کو یہاں تک دیکھنا
ہم عبادات کریں گے لیکن اللہ سے کیا کریں گے؟ عبادت کی قبولیت کی دعا بھی کریں گے۔ کل آپ کو بہت تفصیلی واقعہ سنایا تھا، آپ لوگوں نے پھر اس کو سنا ہوگا کہ اللہ کا فضل اس میں شامل حال ہونا چاہیے۔ تو اگر میں نے بتا دیا کہ شیطان وہ انسانی نفس پر حملہ آور ہوتا ہے، انسان کے نفس پر حملہ کرتا ہے، تو اگر نفس کو مطیع کر لیا جائے اور اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کو ہم پاک کرے، اس کو صاف کرے، تو انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، پھر شیطان کے وسوسے وہ انسان پر اثر نہیں کر سکیں گے۔ اور پانچویں نمبر جو ہے وہ ہے جہاد بالقتال، جو جہاد کی سب سے افضل صورت ہے۔ یہ جہاد میدان جنگ میں کافروں اور دین کے دشمنوں کے خلاف اس وقت صف آرا ہونے کا نام ہے جب دشمن آپ سے، آپ کی جان یا مال، آپ کی سرحدیں وہ دشمن سے خطرے میں ہو۔ جب آپ کی جان دشمن سے خطرے میں ہو، آپ کی مال دشمن سے خطرے میں ہو، اور یا آپ کی ملک کی سرحدیں وہ دشمن سے خطرے میں ہو، تو اس صورت میں پھر آپ پر جہاد وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کفر کے خلاف جنگ کرتا ہوا شہید ہو جائے، کوئی کفر کے خلاف جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے اور شہید ہو جائے، تو قرآن کے فرمان کے مطابق اسے مردہ نہ کہا جائے، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کریم کا جائزہ لیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاد کے بارے میں، جہاد کا حکم یہ کب اللہ نے حکم فرمایا ہے اور جہاد کب فرض ہوا ہے؟ تو جہاد بالقتال کا حکم یہ نبوت کے مدنی دور میں نازل ہوا۔ نبوت کے دو دور تھے، ایک مکی ایک مدنی۔ مکی دور ہجرت سے پہلے اور مدنی دور ہجرت کے بعد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی زیادہ ہو گئی، تو وہاں پہ پھر جہاد بالقتال کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قریش اور مسلمانوں میں بدر کے مقام پر غزوہ ہوا۔ بدر ایک مقام ہے، تو اس مقام پر ان کے درمیان غزوہ ہوا۔ غزوہ کس چیز کو، اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہو گئے۔ تو غزوہ بدر یہ اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلی لڑائی تھی، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوئی، کیونکہ جہاد میں جان لی اور دی جاتی ہے، اور جان لینا ہمیشہ سے الہامی شریعتوں میں ممنوع رہا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ یہ اجازت مسلمانوں کو سب سے پہلے جب دی گئی تو ساتھ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ اس لیے لڑ سکتے ہیں کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحج، سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن سے جنگ کی جائے، جن لوگوں سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال لیے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب وہ ایک اللہ ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جہاد کا جو حکم دیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ ان لوگوں کو اس لیے جہاد کا حکم دیا گیا کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جہاد بالقتال کے لیے کچھ بنیادی شرائط کو پوری کرنا ضروری ہے، جن کے بغیر انسانیت کے لیے جہاد محض فتنہ و فساد کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ شرائط نہ ہو تو ان شرائط کے علاوہ جہاد انسانیت کے لیے فتنہ اور فساد کا باعث بنتا ہے، جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ تو کچھ بنیادی شرائط ہیں، میٹنگ میں بھی کلاس میں 6 منٹس ٹائم ریمیننگ ہے، کوشش کرتے کہ اس کو ختم کریں۔ تو فقہاء کرام نے جہاد کے واجب ہونے کے لیے چند شرائط بیان کیے ہیں، وہ شرائط میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ کچھ کوشچن ہے، میٹنگ ختم ہو رہی ہے تو میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں، پھر آپ کو اس کا اچھا جی۔ تو جہاد کے لیے فقہاء کرام نے جو شرائط بیان کیے ہیں، وہ سب سے پہلے اس میں جو بنیادی شرط ہے
وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی کثیر ہو جس سے شان و شوکت پیدا ہو، مسلمانوں کا رعب کافروں پر پڑے۔ سب سے پہلی جو شرط ہے جہاد کے لیے، وہ کیا شرط ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو، مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہو، مطلب کہ ان کی تعداد وہ اتنی زیادہ ہو کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پڑ جائے۔ نمبر سیکنڈ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ پوری جماعت کے مصارف بھی مہیا ہوں، مطلب اگر آپ جہاد کے لیے لوگوں کو، گروہوں کو بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس مصارف مہیا ہوں کہ ان کے اسلحہ، ساز و سامان، ان کے لیے جو ضروری اشیاء ہیں، ضروری چیزیں ہیں، تو آپ کے پاس وہ موجود ہونی چاہیے۔ اسی طرح تھرڈ نمبر جو پوائنٹ ہے، مسلمانوں کی جماعت کا کوئی ایسا امیر ہو جو ان کی قوت کو ایک مرکز پر جمع رکھ سکتا ہو، اور یہ شرط جہاد کے لیے بمنزلہ روح کے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک امیر، سپریم کمانڈر ہونا چاہیے۔ سپریم کمانڈر کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کمانڈر کیا کرے گا، وہ لوگوں کو ایک مرکز پہ جمع رکھے گا، مرکز پر جمع رکھے گا۔ مرکز پر جمع رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو متحد رکھے گا، مسلمانوں کی جو قوت ہے اس کو مجتمع رکھے گا۔ اگر ایک امیر ہے، ان کا ایک سپریم کمانڈر ہے، ایک لیڈر ہے جو ان کو لیڈ کر رہا ہے، اور باقی مسلمان ان کو مان رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہر کوئی کہ نہیں، کوئی کہتا ہے میں اس طریقے سے لڑتا ہوں، کوئی کہتے ہیں میں اس راستے سے لڑتا ہوں، کوئی کہتے ہیں کہ میں اس طرف سے، تو پھر مسلمانوں کی قوت وہ منتشر ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے، جو روح کا ایک درجہ رکھتی ہے، کہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو جو کیا کرے گا، جو مسلمانوں کی قوت کو متحد اور ایک مرکزی جگہ پر رکھ سکتا ہو۔ فورتھ نمبر یہ کہ مسلمانوں کا کوئی ایسا معمول و محفوظ مرکز جہاں پر کفار کے شر سے نجات حاصل ہو جائے اور بوقت ضرورت وہاں پناہ حاصل کی، ایک محفوظ مرکز ان کا ہونا چاہیے۔ نمبر 4 کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہونے کی امید ہو۔ اگر غالب گمان ہو کہ کفار غالب اور مسلمان مغلوب ہو جائیں گے تو پھر اس صورت میں جہاد فرض عین نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ شرائط تھی اس کے بارے میں کہ جہاد کے لیے شرائط، لیکن جو سب سے بنیادی چیز ہے، وہ ایک اہم چیز، یہ ایک ضروری شرط ہے کہ جہاد اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جہاد اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ عوام الناس ان کو فردن یا جتوں یا تنظیموں کی صورت میں جہاد کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر عوام بذات خود نکلے، بندوقیں اٹھا لے اور کہے کہ ہم جہاد کرتے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے۔ یا ایک تنظیم نکلے اور کہے کہ ہم جہاد کرتے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ یا جتوں کی صورت میں، ٹولگوں کی صورت میں وہ لوگ نکلے اور کہیں کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ ریاست کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملی تو وہ لوگ جہاد نہیں کر سکتے، ان کو جہاد کی اجازت